برطانوی میڈیا نے ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے سے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے مغربی فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عن قریب حملہ ہونے والا ہے اور یہ فوجی کارروائی آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی کی جا سکتی ہے اور اگلے 5 منٹ میں بھی۔ مغربی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چند دنوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں مداخلت کا بظاہر فیصلہ کر لیا ہے، تاہم حملے کا دائرہ اور اس کا وقت واضح ہونا باقی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی اس سے پہلے دی تھی۔ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسپین، پولینڈ اور اٹلی اور بھارت سمیت دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ مشرق وسطی میں امریکی ایئر بیسز سے امریکی فوجیوں کا بھی انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ ایران بھی دوستو سخت ترین جواب دینے جا رہا ہے۔ ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو ایسا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اور مشرق وسطی سے امریکہ کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم آنے دنوں میں امریکہ کو سرپرائز دیں گے۔ ایرانی آرمی کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ سمیت خطے کے ممالک کو بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پہ بھی جوابی حملے کیے جائیں گے۔ روس نے امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں پر تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کر رہا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا تھا۔ گلوبلائزیشن کا نام دیا، امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا۔ روس کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے اختیار کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امریکی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستو روس امریکہ کو ناقابل اعتبار ملک قرار دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر زوردار حملے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں اور وہ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹر کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں سے پہلے وارننگ دے گا۔ اس کے علاوہ جرمن ایئر لائن نے بھی اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ ایران میں سیکیورٹی صورتحال کے سبب امریکہ کے بعد اب اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے بھی اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران میں تقریباً 600 اطالوی شہری موجود ہیں، جن میں سے اکثریت دارالحکومت تہران میں مقیم ہیں۔ برطانیہ نے بھی ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے، جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران میں معاشی مشکلات کے خلاف 10 دن تک پرامن احتجاج جاری رہا، جس کے بعد 3 دن تک تشدد ہوا، جو ان کے بقول دوستو اسرائیل کی جانب سے منظم کیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں بھی چلائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال قابو میں ہے اور ملک میں امن و امان بحال ہو چکا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دکھایا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھروں پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا، جبکہ موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے پاس سے پیٹرول اور دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس ان کی اندرونی طور پر تو بحال ہے، لیکن انٹرنیشنل انٹرنیٹ سروس ابھی بھی بند ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، لیکن دوستو یہ نیوز فیک لگ رہی ہے، کیونکہ ایران کے اعداد و شمار تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر دوستو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل کر لی گئی ہے اور تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو وینزویلا تیل کے انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار اور مائل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے 3 جنوری کو وینزویلا میں فوجی کارروائی کی تھی، جس میں صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس میں وینزویلا کے صدر نیکولس نے کہا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، میں اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ امریکی عدالت میں انہوں نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد کھول دی ہے۔ ایران نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی تھی اور صرف بین الاقوامی پروازوں کو اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری جاری کی تھی، کیونکہ ایران پر دوستو کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ایران نے بھی اپنے میزائلوں کو چوکس کر رکھا ہے۔ ایران نے فضائی حدود تقریباً 5 گھنٹے بعد بند رکھنے کے بعد کھول دی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران نے فضائی حدود اس لیے بند کی تھی کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو امریکہ پہلے ہی اپنی کمرشل پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک چکا ہے۔